السلام علیکم ناظرین، خواجہ آصف کے چونکا دینے والے انکشافات نے پورے پاکستان میں ہلچل مچا دی ہے۔ قطر میں ہونے والے مذاکرات کامیاب ہوئے یا ناکام؟ افغانستان کے بیانات کے پیچھے آخر اصل کہانی کیا ہے؟ کیا حکومت کسی بڑے فیصلے کی تیاری کر رہی ہے اور پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حقائق دکھائیں گے جو اب تک سامنے نہیں آئے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ معاملہ صرف سیاست کا نہیں بلکہ پاکستان کی سلامتی کا ہے۔ تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ فلسطین میں جو غزہ میں ہوا ہے just few months back ابھی ہوا ہے کیا ہوا ہے؟ آپ نے بچوں کو مارا ہے، بولا نہیں ہے کوئی، بچوں کو مارا، کسی نے بولا، کسی نے جرأت کی ہے وہاں پہ بولنے کی؟ ملینز آف پیپل ہیو ڈائیڈ، جس کو عرب سپرنگ کہتے تھے وہاں ڈیزاسٹر ہو گیا، جس کو عرب سپرنگ کہہ کے وہ مڈل ایسٹ میں گئے تھے وہ سارا ڈیزاسٹر ہو گیا، وہاں عمارتیں ساری کھنڈرات بنا دی شہر پورے۔ یہاں پر وہ بش کہتا تھا وی ول اسموک یو آؤٹ، ڈیزی کٹر بھیجیں گے، غاروں کے اندر بھی چھپے ہوں گے تو نکال لیں گے۔ وہ ساری طالبان کی عادت ہے۔ پاکستان بھی اس عرصے میں انگیج کرتا رہا، ہمارے اسٹریٹجک ڈائلاگ پروسیس بھی چلتے رہے، افغان ایشو کے اوپر پینٹاگون اور جی ایچ کیو کے درمیان بھی رابطے رہے، سی آئی اے اور آئی ایس آئی بھی انٹریکٹ کرتے رہے، تو مسلسل وہ ایک شکست کھا رہے تھے۔ یہ آپ کی بھی اسیسمنٹ یہی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دے آر وکٹمز آف ایروگنس آف پاور۔ میں اس دوران جو ہے میرا انٹریکشن جو ہے وہاں پہ ہوا، ایز ڈیفینس منسٹر بھی ہوا، پھر ایز فارن منسٹر بھی ہوا 2013 سے لے کے 2018 تک۔ بہت ایروگنس تھی اور ان کو زمینی حقائق جو ہے نا قطعی طور پہ ان کا ادراک نہیں تھا، کم از کم مکمل طور پہ تو نہیں تھا۔ اور اب وہاں پہ آوازیں آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا اور ہم نے ایڈوائز کیا کہ نہ کرو، افغانستان نہ جاؤ۔ آوازیں خصوصاً برٹن میں سے تو 2-3 بڑی مستند آوازیں ایک ان کا آئی ہیں، اور لیکن اٹس بڑا سوالیہ نشان آ گیا ہے امریکہ کی اسیسمنٹ دی ورلڈ سین کی جو ہے۔ ویتنام میں بھی آپ اگر اف یو گو بیک ٹو لیٹ 50s تو یہ فرینچ وہاں سے ایگزٹ کرنا چاہتے تھے کیونکہ فرینچ نے وہاں پہ وار جو ہے وہ ایک قسم کی ہار چکے تھے، انہوں نے امریکہ کے حوالے کر دی۔ 58 سے لے کے جنرل آئزن ہار کے جب بنے ہیں، سیکنڈ میں ٹینیور تھی ان کی، تو وہ ادھر سے انہوں نے بلٹ اپ کرنا شروع کیا، اینڈ آل دا وے ارلی 70s میں آ کے انہوں نے وہاں سے ایگزٹ کیا۔ 75 میں تو پھر وہ سین ہے نا جب امبیسی کی چھت سے انہوں نے ہیلی کاپٹر سے اپنا سٹاف ایویکویٹ کیا۔ 50,000 امریکن بچہ وہاں پہ مارا گیا اور پیک کے اوپر 1,00,000 ہیلی کاپٹر انوالو تھا اس میں۔ It was a senseless war which they were bound to lose۔ اور کن لوگوں نے وہ اس وار کو ویژولائز کیا، پھر اس کو لانچ کیا، پھر اس کو اس تک لے کے گئے کہ وہاں پہ بچے امریکن بچے یہاں بھی 2-3 ہزار، تو یہاں بھی 3500 کے قریب نیٹو کے فوج جو سائیگون والا منظر تھا وہ کابل کے اندر 1975 کے بعد 2021 میں ریپیٹ ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے کہ امریکنس کو جو ہے نا دے نیڈ ٹو جو ایک خود احتسابی کی ضرورت ہے کہ ان کی پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار جتنے بھی ہیں وینچرز جو ہیں وہ سارے کے سارے ڈیزاسٹر رہے ہیں، چاہے وہ سینٹرل امریکہ میں رہے ہیں، لیٹن امریکہ میں رہے ہیں، کوریا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کوریا اس وقت بھی جو ہے وہ نارتھ کوریا تو آنکھیں نکالتا نا، تو اٹس دیئر۔ اس کے بعد ویتنام دیکھ لیں، اس کے بعد اب عراق دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، یعنی اس اسٹیٹس برباد ہو گئی ہیں، ملینز آف پیپل ہیو ڈائیڈ۔ جس کو عرب سپرنگ کہتے تھے وہاں ڈیزاسٹر ہو گیا، جس کو عرب سپرنگ کہہ کے وہ مڈل ایسٹ میں گئے تھے وہ سارا ڈیزاسٹر ہو گیا، وہاں عمارتیں ساری کھنڈرات بنا دی شہر پورے۔ یہاں پر وہ بش کہتا تھا وی ول اسموک یو آؤٹ، ڈیزی کٹر بھیجیں گے، غاروں کے اندر بھی چھپے ہوں گے تو نکال لیں گے۔ وہ ساری طالبان کی عادت ہے۔ مجھے یہ بتایا، میں آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ، ایک ڈیموکریسی ہے، خیر ان کی تاریخ دیکھیں 1776 کے بعد جو ہے امریکن ہسٹری دیکھیں، بڑی کانٹرڈکشنز آپ کو نظر آئیں گی، عورتوں کو کب حقوق ملے،
بلیکس کو کب حقوق ملے, ووٹنگ رائٹس کب ملے, یہ ساری چیزیں جو اگر آپ دیکھیں تو یہ خاصی بات نظر آئیں گی. لیکن آپ اس بات پہ دیکھیں کہ ویسٹ جو ہے اور امریکہ جو ہے وہ رو رہا ہے افغانستان کو, لیکن مجھے کوئی بتائے, ویسٹ سے کوئی پوچھے, یورپ سے کوئی پوچھے, نیٹو سے کوئی پوچھے, یو کے سے پوچھے, جس نے ایکچولی جو بنیاد رکھی اس ایکسپلائٹیشن کی مڈل ایسٹ کے اندر, پیلسٹائن کا کوئی ہے, کوئی مائی باپ ہے اس ایشو کا, یا کشمیر کے ایشو کا کوئی مائی باپ ہے اس کا؟ اس کے اوپر جو عالمی ضمیر ہے یا ویسٹ کا ضمیر ہے, جو ماڈرن ڈیموکریسی کے جو بانی ہیں, جنہوں نے بنیاد رکھی ماڈرن ڈیموکریسی کی, جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, افغانستان کے ایشو کے اوپر تو دنیا وہ رو رہے ہیں, لیکن کوئی پیلسٹین وہاں پہ جو ہے, دے آر ایکچولی دا بیکرز آف اسرائیل, اسپانسرز آف اسرائیل, جس نے وہاں پہ قتل عام کر رہا ہے پیلسٹینینس کا. اینڈ دس از گوئنگ آن سن 1921 بیلفور ڈیکلیریشن کے وقت کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کے بعد کشمیر رکھیں, یہ بھی کریشن, مجھے بورس جانسن نے خود کہا, میرے اس سے گفتگو ہوئی کامن ویلتھ کانفرنس پہ, میں نے کہا یو ہیو اے مورل, اف ناٹ لیگل, یو ہیو مورل رسپانسبلٹی کہ آپ کشمیر کا ایشو جو ہے سیٹل کروائیں, بیکاز آپ کی کریشن ہے. اس نے خود کہا, انہوں نے کہا نیکسٹ یو ول سے کہ یہ ہماری کریشن ہے. لیکن ایک ایشو ہے, ہاں ہم مانتے ہیں, بس ایک ہے رسپانسبلٹی. تو یہ ایشوز ان کو نظر نہیں آتے کہ وہاں پہ ہندوستان کیا کر رہا ہے اور وہاں پہ اسرائیل کیا کر رہا ہے. ہندوستان کی طرف سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں, ادھر کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو کرتا ہے کرتا رہے وہاں پہ. یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں رہے گی افغانستان میں, ایسے باتیں ہیں, یہ ایسی امیجنری باتیں ہیں. ایجوکیشن نہیں رہے گی وہاں پہ, کانٹیکٹس نہیں رہیں گے. ویلی میں, سری نگر کی ویلی کے اندر کانٹیکٹس ہیں دنیا کے, وہاں عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ان مارکڈ گریوز ان کو نظر نہیں آ رہی. آج افغانستان میں مار پڑی ہے تو ان کو جو ہے بڑا دکھ, افغانستان کا جو ہے وہ ہوک اٹھ رہی ہے ان کے سینے کے اندر جو ہے اس کی. افغانستان میں بیکاز جسٹ آپ کے ایگ آن یور فیس, تو اس کی تکلیف ہے آپ کو, ادروائز دے ہیو نو لو لاسٹ فار افغانس, دے ہیو نو لو لاسٹ فار افغانس. 20 سال انہوں نے جب جنگ شروع کی, کسی حساب دیں نا, خود احتسابی کریں, 20 سال کا جو 2 ٹریلین وہاں پہ لگا دیا, اور کتنی سیویلین کیجوالٹیز اس کا بھی بتائیں. ملک صاحب 2 ٹریلین وہاں پہ افغانستان میں لگایا ہے. اس سارے خطے میں, سارے ریجن میں 500 یعنی آدھا ٹریلین لگا دیں, اس سارے خطے کی شکل چینج ہو جائے. یہاں پہ لوگ امریکہ زندہ باد کے نعرے لگاتے, افغانستان کے سارے بچے اسکول میں ہوتے ہیں, اگر اس کا 1/3 بھی اسکولوں پہ ایجوکیشن پہ اسپینڈ کر دیتے, نہیں آپ اس کا 10% بھی لگا دیتے, اس کے اوپر $10 بلین بھی لگا دیتے. کیا کیا ہے انہوں نے وہاں پہ؟ اور یہ دس از اٹس ٹائم کہ جو عالمی ضمیر جو ہے وہ خود احتسابی کرے, اپنی خود احتسابی کرے, پوچھے کہ عراق آج جو ہے ایک اچھا خاصا ڈکٹیٹرشپ تھی, وہاں پہ جمہوریت نہیں تھی, ظالم آدمی تھا صدام جو ہے, لیکن دیر واز اے سیمبلنس آف اے اسٹیٹ. کچھ اسٹیٹ نہیں ہے وہاں پہ آج, لیبیا میں اسٹیٹ نہیں ہے وہاں پہ, سیریا برباد کر دیا انہوں نے. ڈکٹیٹرشپس ہیں, ٹھیک ہے, ڈکٹیٹرشپ دنیا میں بہت سے ملکوں میں ہے. ویسٹرن اسٹائل کی ڈیموکریسی جو ہے وہ کوئی وی آر ناٹ اٹس ناٹ, وی کی ناٹ بی کمپیلڈ, اور the countries cannot be compelled to adopt that sort of democracy. خواجہ صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خواجہ صاحب, ایک بڑا چیلنج سامنے ہے, جو نیو ورلڈ آرڈر کے بعد یہ آپ نے سارا کچھ دیکھا تھا, جس کا وہ بڑا بش کے زمانے میں بڑا چرچا ہوا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر, ہم نے دیکھ لیا اس کا شاخسانہ ہے یہ ساری وارز بھی, عرب سپرنگ بھی, اب افغانستان بھی. اب کیا ہوگا؟ اب امریکہ یہاں سے شکست خورد ہے, نیٹو نے زور لگا کے 20 سال دیکھ لیا, اس ریجن میں اب کچھ نیا ہوگا, کوئی نیا بلاک بنے گا, کچھ سیکورٹی الائنسز ہوں گے. میرا اپنا خیال ہے ملک صاحب کہ ایک نیچرل ہے, میں بصیرت منسٹر, فارن منسٹر اور ڈیفینس منسٹر جو ہے, میں نے ماسکو میں, میونخ میں, واشنگٹن میں, ان سب جگہوں پہ جہاں بھی مجھے بولنے کا موقع ملا, تو میں نے کہا کہ پاکستان کو اپنی فارن پالیسی جو ہے نا, اس میں اس کو کیا کہتے ہیں, اس کے ایک کور فارن پالیسی جو ہے وہ آپ کی ریجنل فارن پالیسی ہونی چاہیے, جس میں چائنا, افغانستان,
सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रशियन फेडरेशन और ईरान हो, ये लोग हों, इनको हम कल्टीवेट करें, उनके साथ रिलेशनशिप जो है अपने रोबस्ट बनाएं. हमारा ये फोकस जो है ये होना चाहिए. फिर उसके बाद आप एक्सपैंड करें, आप वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात रखें, यूरोप के साथ भी हमारी मार्केट्स हैं, वहाँ पे हमारे उनके कमर्शियल रिलेशनशिप हैं. अमेरिका में वी हैव ए लार्ज एक्सपैट पॉपुलेशन, पाकिस्तानी एक्सपैट पॉपुलेशन ओवर देयर. उनको हमारे भाई हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया हैं, इन लोगों के साथ. लेकिन कोर रिलेशनशिप जो है ना, जिनके साथ आपकी सरहदें मिलती हैं, आप चाइना है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इधर तो फेंस लगी हुई है हमारी, उनके साथ जो ताल्लुकात जो है वो तारीख़ी तौर पे ख़राब है. पतन उसको सोल्यूशन मुझे नहीं नज़र आता कोई सोल्यूशन निकलेगा हिंदुस्तान के साथ. रशियन फेडरेशन जो है वाखान की पट्टी आधे घंटे के फासले पे सेंट्रल एशिया शुरू हो, बिल्कुल सेंट्रल एशिया शुरू हो जाता है. मैं वहाँ पे से बिजली लाने का भी एक प्रपोजल था ताजिकिस्तान से, और रशियन फेडरेशन इज सो कीन. मैं आपको बताऊं कि मुझे वहाँ पे कहा गया कि आप लोग का एटीट्यूड या आप लोगों का रिस्पांस जो है टूवर्ड्स व्हाट, जो भी एक पेशरफ्त हम करते हैं ताल्लुकात में, आपका रिस्पांस जो है वो ठीक नहीं होता. उन्होंने एग्जांपल दी कि हमने 200 वजीफ़े आपको भिजवाए यहाँ बच्चों की एजुकेशन के लिए, 16 सिर्फ इस्तेमाल हुए इंजीनियरिंग और मेडिसिन के. वो हमने क्यों नहीं इस्तेमाल किए? तो बड़ी क्रिमिनल निगलेक्ट है अगर उसको ज़ाहिर. मुझे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, लेवरोफ ने कहा, मेरे साथ फॉरेन ऑफिस सारा मौजूद था, वो इस चीज़ की गवाही देता है. क्योंकि हमारा किबला जो है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी अशराफिया जो है वो अपने बच्चों को फुलब्राइट पे भिजवाएगी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भिजवाएगी, रोड स्कॉलर बनाएगी, अमेरिका की इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी में भिजवा देगी. लेकिन एक वो कोल्ड वॉर की एक मेंटेलिटी है हमारे ज़हन में कि पता नहीं रशिया जो है ना वो क्या चीज़ है. अब निकलेंगे उससे? अब निकलेंगे उससे या अभी भी वहीं निकलना चाहिए. ये हमारे लिए इतना बेनिफिशियल है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है. अब निकले उनसे. चाइना, आप देखें सी पैक को पिछले 4 साल से हमने कुछ समझ नहीं आती, ये सी पैक का क्या हो रहा है, नहीं समझ आ रही. आप मुझे बताएं कि कोई ऐसा बड़ा मंसूबा सी पैक का पिछले 4 साल में सबसे बड़ी उसकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ अब अफगानिस्तान अगर स्टेबल हो जाए, तो आपकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ उसकी अभी शुरू हो जाएगी. उन्होंने ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ना बहुत से मुल्कों में बनाए हैं. उन्होंने काज़ाकिस्तान में भी बनाया है, उन्होंने वियतनाम में मेकोंग डेल्टा, जो मेकोंग रिवर जो है चाइना से आता है, उस सारे का सारा रिवर जो है उन्होंने वो आर्टरी बना दी है उनके इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो है. इसी तरह पाकिस्तान का वो, मैं आई एम ए विटनेस टू इट कि वो पाकिस्तान वाला सी पैक जो है वो अफ़गानिस्तान ले जाना चाहते हैं. अल्टीमेटली रेल लिंक जो है सेंट्रल एशियन के, मैंने उज़्बेकिस्तान में केले जो है कोस्टारिका से आते देखे, मैंने खाए वहाँ पे. कोस्टारिका कहाँ है? इट्स इन सेंट्रल अमेरिका. बिल्कुल. वहाँ से केला आता है, यहाँ से हमारे सिंध का केला नहीं जा सकता वहाँ से. जस्ट बिकॉज ये दिस इज आई थिंक. चलें, अभी तो रुकावट नहीं, अभी तो कोई हालात ठीक इंशाल्लाह ताला ज़रूर होंगे. वहाँ पे हुकूमत आ गई है. सर, इन कामों के लिए आप नेशनल लेवल पे पॉलिसी साजी करते हैं. ये जो भी डेवलपमेंट हुई है, क्या बैकग्राउंड में हमारे भी कोई वर्किंग पेपर्स, कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग किस इशू पे जा रही है कि ये सिचुएशन बन रही है तो हमें क्या करना है? मलिक साहब, हमें अपने जो अंदरूनी झगड़े जो हैं हमारे, जो बेसिकली इंटरेस्ट बेस्ड हैं, नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट बेस्ड या ग्रोही इंटरेस्ट बेस्ड झगड़े जो है ना, उनसे फुर्सत मिले तो हम इन इश्यूज़ पे तवज्जो देना. तो ख्वाजा साहब, आपके ख्याल में अभी भी नहीं इस पे काम हो रहा होगा? ये तो दुनिया बदल रही है. आई डोंट थिंक सो. वो जो वॉर गेमिंग होती है ना, जैसे वो फौजी स्टाइल में, इस वक्त वो करने की जरूरत है. आई फील सैड इन सेइंग दैट, बट आई फील कि अभी भी ये चीज़ें दे आर इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी. ये चीज़ें हो सकती हैं, आसानी से हो सकती हैं. पीपल आर आउट देयर जो आपके साथ जो है ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं. मैं सम ऑफ द थिंग्स आई कैनॉट, मैं मीडिया पे नहीं बता सकता, लेकिन आप देखें हमारी हुकूमत के दौरान जो है आपका जो एक्सपोर्ट की कैटेगरी थी रशिया की टू पाकिस्तान, वो अपग्रेड की गई. 4 से जो है वो 2 पे आएगी. वहाँ से आपने फैसला लिया. दे आर कीन टू डेवलप रिलेशनशिप विद चाइना के साथ जो है आप. बड़े इंपॉर्टेंट था वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह की जो डील थी उस ज़माने में. बिल्कुल आप सही, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, मेजर ब्रेक थ्रू. ये बिल्कुल. मैं गया वहाँ पे, मैंने उनसे
بڑا وہ تفصیل ہے، اور تفصیل تو خیر آپ آنے نہیں بیان کریں، لیکن وہ اچھی ڈیولپمنٹ تھی اور وہ فیوچر کے لیے بنیاد بھی فراہم کرتی ہے۔ بنیادی میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے فورن منسٹر نے کہا کہ ہم نے 200 آپ کو 16 آپ نے اس میں یوز کیے، یہ مینٹل بلاکیج ہے ہمیں، آئی ڈونٹ نو کیوں ہمارا عشق جو ہے ختم نہیں ہوتا۔ آپ ضرور رکھیں ان سے اچھے تعلقات رکھیں، لیکن یہ جو لو افیئر ہے آن اینڈ آف، جو کبھی آف ہو جاتا ہے کبھی آن ہو جاتا ہے، کبھی طالبان چلے گئے کبھی طالبان آ گئے، کبھی مجاہدین چلے گئے مجاہدین آ گئے، پالیسی گول ہے نا وہ اچیو کرنے ہی آتے ہیں تو ہمیں اتحادی بنا لیتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم استعمال ہو جاتے ہیں۔ We are available to them whenever they want, otherwise they dump us and go back. حکومت میں کیپیسٹی ہے کہ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے کچھ لانگ ٹرم پلان بنائے کہ اگلے 20-25 سال اس خطے میں اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ حکومتیں جو ہے نا وہ بناتی ہیں جب ہمارے یہاں پہ اندرونی حالات جو ہیں، سیاسی لے لیں معاشی لے لیں، ہر لحاظ سے اتنا زیادہ فریکچرڈ ہے سوسائٹی ہماری جو ہے اس وقت کہ اس کو آپ اگر ایڈوانٹیج اٹھانے کی پوزیشن میں گئے ہوں بھی تو اس کو آپ میکسیمائز نہیں کر سکتے، بہت تھوڑا سا ایڈوانٹیج آپ میکسیمم، میں I'm being optimistic، ادروائز ٹو میکسیمائز کہ آپ کا جو انٹرنل ماحول جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ بہت تلخی ہے، ماحول میں بہت زیادہ تلخی ہے۔ ہم تو ایک ٹرانزیکشنل سیاست کر رہے ہیں، کوئی قومی یا لانگ ٹرم سیاست جو ایک ملک کی جو جس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے اللہ کے فضل سے، اس کی سیاست نہیں کر رہے۔ میں اپنی سیاست کر رہا ہوں، مجھے اگلا الیکشن کس طرح لڑنا ہے، کس طرح جیتنا ہے، وہ اگر میں ویسے نہیں جیت سکتا تو میں پھر سہارے ڈھونڈوں گا کہ مجھے کوئی اسپانسر مل جائے، یا میں کسی ایک الیکشن میں الیکشن کا حصہ بن جاؤں اور میں الیکشن جیت جاؤں۔ یہ اپروچ ہو گئی ہوئی ہے ہماری سیاستدانوں کی جو ہے۔ سر ابھی آپ نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی تھی، اس میں آپ نے جملے کچھ بولے جو شاید پاکستانی سیاست کے ماحول سے کافی مطابقت رکھتے ہیں۔ ایک آپ نے اس میں جملہ بولا کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، جس کے اوپر بہت سے حکومت میں موجود لوگوں نے اس کو اور رنگ دینے کی کوشش کی۔ کیا خواجہ آصف کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا؟ دیکھیں وہ دو تو ایک مجھے آواز لگائی گئی تھی تو میں نے اس کو رسپونڈ کیا تھا۔ آخر میں بس اتنا کہیں گے کہ پاکستان اس وقت ایک انتہائی نازک موڑ پر کھڑا ہے، جہاں ہر بیان، ہر فیصلہ اور ہر ملاقات کے دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خواجہ آصف کے انکشافات نے کئی نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ مزید گرم ہونے کا امکان ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ سب کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے یا پھر صرف سیاسی بیانات کا کھیل؟ اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی تازہ ترین بے لاگ اور اہم خبروں سے ہمیشہ باخبر رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور بڑی خبر اور اہم تجزیے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔